اچھا جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ذرا تھوڑا سا لینتھی ہے. اب یہ چیپٹر کوآرڈینیشن ویسے بھی پوری بک کا لینتھی ٹاپک ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھ لیں، اور کچھ جو اگر مطلب رہ جائیں تو وہ آپ کے ٹیچرز آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. ہم نے چونکہ ٹائم باؤنڈ ہیں تو پھر ہم نے اس کو لمیٹائز کرنا ہوتا ہے. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈویژنز آف نروس سسٹم. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ہیومن نروس سسٹم. اس میں ہم نے پڑھا تھا دو چیزیں، ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیریفرل نروس سسٹم ہے. سی این ایس ہم کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم کو، اور پی این ایس ہم کہتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم کو. یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ سینٹرل جو مرکز ہے جس میں برین اور اسپائنل کارڈ دو ہمارے پاس حصے ہیں، یہ مرکز میں ہیں، اور اس کو جو پورے جسم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ پیریفرل نروس سسٹم میں ہے، جس میں نرو شامل ہوتی ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ برین جو ہے وہ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ برین کے تین حصے ہیں. ایک ہے ہمارے پاس سب سے آگے والا حصہ، سامنے والا فور برین، یہ اوپر، اور اس کے نیچے مڈ برین ہے، اور اس سے پیچھے کی طرف یہ ہمارے اسکل میں ہائنڈ برین ہے. اب ہمارے پاس اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک رف سا اسکیچ بنائیں نا ایک اسکل کا، تو اسکل کا وہ ایریا جہاں آپ کا ماتھا ہے آنکھوں سے اوپر، یہ مثلا اگر ساکٹس ہیں آنکھ سے اوپر، تو یہ جو ایریا ہے اسکل کا، یہ ویسے تو پوری ایک اسکل ہے کھوپڑی. اس میں یہ والا جو ایریا جس میں برین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرینیم. یہ ایریا جس میں برین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرینیم. اور اس میں سب سے فرنٹ پہ جو ایریا ہے جو برین کا حصہ ہے اس کو ہی کہتے ہیں فور برین. فور یہ ایف او آر ای، فور، اس کا مطلب ہی سامنے والا حصہ ہے. تو اس فور برین کے تین حصے ہوتے ہیں فردر. اس میں ایک ہے ہمارے پاس تھیلیمس، جو سب سے اوپر ہے وہ ہے سیریبرم. یہ جو سامنے کی طرف اوپر یعنی یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ہائیلی کنولیٹڈ، یہ جو شکل اس کی آتی ہے اصل میں یہ سیریبرم ہے. اور اس کے نیچے پڑا ہوتا ہے تھیلیمس. سیریبرم، اس سے نیچے تھیلیمس، اور سب سے نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس ہائپو تھیلیمس ہے. تو ان تینوں کے جو ہیں وہ ہم چیک کریں گے. جو اس کو ترتیب جو بک میں آپ کے پاس دی ہے وہ پہلے تھیلیمس دیا ہے، ہائپو تھیلیمس دیا اور سیریبرم دیا ہے. لیکن چونکہ ترتیب کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اناٹمیکل ہے وہ پہلے یہ پڑھا ہوا ہے تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ یہ تینوں چیزیں ہم پڑھ لیں گے. تو سیریبرم جو ہے یہ سب سے آؤٹر موسٹ پارٹ ہے، اور اس کا ہائیلی کنولیٹڈ پارٹ ہے، یعنی بلدار حصہ ہے جو اس کو پیک کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ فولڈز بنائی ہوئی ہیں. اگر یوں اوپر سے دیکھیں تو یہ ایک ہاف سفیر کی طرح ہیمی سفیر ہے. ہیمی سفیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاف سرکل، نصف دائرہ. تو یہ ہاف سرکل ہے اور یہ ہاف سرکل ہے. تو دو ہیمی سفیئرز ہیں اس میں، ایک لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ. اس ہیمیسفیئر کا ایک حصہ جو ہے وہ ہے انٹیریئر پارٹ، جو سامنے آگے کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ہم ان کو کہتے ہیں یہ آلفیکٹری بلبز ہیں. انٹیریئر پارٹ جو ہے نا اس میں آلفیکٹری بلبز ہوتی ہیں، اور وہ ریسیو کرتے ہیں آلفیکٹری نروز کو، یعنی جن کا تعلق دیکھنے سے اور سینسیشن سے، ناک سے، ان سمیلز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یہ اس کا کام ہے آلفیکٹری بلبز کا، سامنے کی طرح انٹیریئر حصہ. جو اس کا اپر لیئر ہے جس کی یہ شکل آتی ہے کنولیٹڈ پارٹ جو ہے وہ سیریبرل ہیمیسفیئر کا، اس کو کہتے ہیں سیریبرل کارٹیکس. کارٹیکس ویسے بھی ہم باہر والے حصے کو کہتے ہوتے ہیں کارٹیکس. اس کارٹیکس کا جو ہے اس کے اندر بہت ساری کنولیشنز ہیں، یوں اس کی شکل بنی ہوئی ہے یوں. وہ برین کی جو ٹپیکل برین کی اپیرنس ہے نا، جب بھی دماغ کو آپ دیکھیں اخروٹ جیسی جو شکل آتی وہ اصل میں سیریبرل کارٹیکس کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، یعنی اس پارٹ کی وجہ سے آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیریبرم. تو اس سیریبرل کارٹیکس کو کنولیشن دی اس لیے ہے کہ اس کا سرفیس ایریا بڑھے. یہ برین کا سب سے بڑا سرفیس ایریا رکھنے والا پارٹ ہے، یعنی دماغ میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ اس حصے میں ہوتا ہے، یعنی جو سرفیس ایریا جتنا بھی زیادہ ہے. اس سیریبرل کارٹیکس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ گرے میٹر ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے وائٹ میٹر. بیسیکلی فرق ان میں سیل باڈی تو ہے دونوں میں، یعنی ان میں سیل باڈی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ
مائلینیٹڈ ایگزون. ایگزون آپ نے پڑھے تھے کہ ایک نیورون کا جو لمبا حصہ ہوتا ہے وہ ایگزون ہوتا ہے. اس ایگزون کے اوپر اگر تو مائلن شیٹ چڑھی ہو شوان سیلز پر تو پھر وہ آپ کے پاس وائٹ میٹر ہو جائے گا, اس کی لک چینج ہو جائے گی, اور اگر نہ ہو تو پھر وہ گرے میٹر ہو جائے گا. دونوں کی جو ہے وہ ڈفرینس ہے کام کرنے میں. اس الفیکٹری جو ہمارے پاس یہ جو سیریبرل کارٹیکس ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے یعنی آپ کو 4 لوبز نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایک ہیں وہ جو فرنٹل لوبز ہیں سامنے کی طرف, دوسری وہ ہیں جو پیرائٹل لوبز ہیں, آسیپیٹل لوبز اور ٹیمپورل لوبز. یہ 4 نام ہیں, فرنٹل لوبز, پیرائٹل, آسیپیٹل, ٹیمپورل. ان کے فنکشن کے لحاظ سے ان کی جو ہے نا وہ پہچان کی جاتی ہے. فرنٹل لوب جو ہیں یہ زیادہ تر جو ریگولیٹ کرتے ہیں موٹر فنکشنز کو کرتے ہیں. موٹر فنکشن مین جو رسپانس برین نے جنریٹ کیا اور باڈی نے پرفارم کر کے دینا ہے. مثلا اس میں ہمارے پاس اسکیلٹل مسلز ہیں, چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, ان اسکیلٹل مسلز کو ڈیل کرنا یہ ان فرنٹل لوب کا کام ہے. جبکہ پیرائٹل لوب جو ہے یہ جو سکن سے ریفلیکسز آ رہی ہوتی ہیں سکن سے ٹچ کی صورت میں, یعنی یہ چاروں لوبز اصل میں ہماری سینس آرگنز کو ڈیل کرتے ہیں. سینس آرگنز تو آپ سمجھتے ہیں نا جو آپ کی سینسز ہیں 5, یہ ان کو ہے. تو اس میں پیرائٹل لوب جو ہے وہ آپ کے سکن کے جو مسلز ہیں, سکن سے جو میسیج آتا ہے اس کو فیل کرتے ہیں یا اس کو امپلس بھیجتے ہیں. آسیپیٹل لوب جو ہیں یہ ویژول انفارمیشنز کو پروسیس کرتے ہیں. جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ کے برین کے اس حصے کو بھیجا جاتا ہے, وہ اس کو پروسیس کرتی ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور ٹیمپورل لوب جو ہیں وہ آپ کی ہیئرنگ اور سمیل کو ڈیل کرتے ہیں. ہیئرنگ سننے کو اور سمیل آپ کو محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ان کو ریفلیکسز جاری کرتے ہیں. یعنی جو چیز آپ کے آنکھ نے سنی, کان نے سنی اور آنکھ نے ناک نے سونگھی اور آپ کی جو ہے وہ کان نے سنی, وہ ان حصوں کو جائے گی, یہ اس کو پروسیس کریں گے اور پھر اس کے بارے میں ریفلیکس جاری کریں گے کہ بھئی کیا کام اس طرح لینا ہے, باڈی کے کس حصے سے لینا ہے. اما ناک کو اگر آپ کوئی چیز سمیل کر رہی, ناک نے تو صرف اتنا ہی کرنا ہے نا, وہ اس نے سمیل کر کے آپ کو رسپانس دے دیں. ناک اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتی. تو میسیج برین کو چلا جائے گا, برین پھر آپ کی باڈی کو یا آپ کے بازو کو یا ہاتھ کو میسیج بھیجے گا واپس. یہ ہیں موٹر فنکشنز کہ بھئی آپ یہ فنکشن پرفارم کریں. اور یہ سب فنکشن کون پرفارم کر رہا ہے؟ سیریبرم. یعنی یہ سارا کام جو ہے یہ سیریبرم کی 4 لوبز ہیں, یہ فرنٹل لوبز, ٹیمپورل لوبز, ایک انٹیریئر حصہ ہے اور یہ 4 لوبز اس کی آگے ہیں. آگے والے حصے میں انٹیریئر پارٹ ہے اوپر والا جس کو ہم کہتے ہیں الفیکٹری بلبز. اس سیریبرم کے نیچے, یعنی اگر یہ سیریبرم ہے ایک سائیڈ پہ, یہاں یہ سیریبرم ہے, تو اس سیریبرم کے نیچے جو ہے نا یہاں پہ یہ آپ کے پاس تھیلیمس ہے اور یہاں ہائپو تھیلیمس ہے. یہ آپ کے پاس سیریبرم جو ہے وہ یوں اس سٹرکچر میں موجود ہوتا ہے اگر اس کو سائڈ سے دیکھیں. پھر یہاں پہ آپ کے پاس مڈ برین ہوگا اور یہ آپ کے پاس ہائنڈ برین. ہائنڈ برین کنٹینیو کرتا ہے نیچے اسپائنل کارڈ کے ساتھ, یعنی یوں, اور یہ آپ کے پاس ایک کھوپڑی کی لک آ جاتی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ہم بھول گئے, اس کو ابھی مینشن کر لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس اسکل کے برین کے جس حصے میں پڑا ہوا ہے نا, برین جس حصے میں پڑا ہوا ہے اسکل کے, اس کے اوپر لیئرز چڑھی ہوتی ہیں, میننجیز ان کو کہتے ہیں. 3 لیئرز ہیں, ان تینوں لیئرز کو کہتے ہیں میننجیز. اس میں ایک درمیان میں لیئر ہوتی ہے, یعنی پہلی لیئر, پھر دوسری لیئر اور پھر تیسری لیئر. اس میں پھر دوسری اور تیسری لیئر جو ہے یعنی وہ فائبر کی بنی ہوتی ہے تیسری لیئر, تاکہ برین کو پروٹیکٹ کر سکے کسی بھی شاک سے, ٹراما سے. کوئی چوٹ لگ سکتی ہے, سر پہ چوٹ لگے تو یہ میننجیز اس کو روکتی ہیں. تو ان میننجیز میں نے ابھی آپ کو بتایا کتنی لیئر ہیں, 1 2 3. تو اس کے درمیان میں ایک لیکوڈ بھی ہوتا ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کشن کے طور پہ. اور پھر برین کے اطراف میں یہاں پہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وینٹریکلز, ایک خانے سے ہوتے ہیں جن کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے. وہی لیکوڈ پھر پیچھے اسپائنل کارڈ میں چلا جاتا ہے. یعنی اگر یہاں پہ برین میں وہ لیکوڈ ہے یہ اس ایریا میں, تو وہ لیکوڈ جو ہے وہ پھر برین میں پیچھے اسپائنل کارڈ میں بھی چلا جاتا ہے. اسی لیکوڈ کو کہتے ہیں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ. سیریبرو فار سیریبرم برین,
اسپائنل مین اسپائنل کارڈ، یعنی یہ ایسا فلوئڈ ہے جو برین سے اسپائنل کارڈ میں اور اسپائنل کارڈ سے برین کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، اس کا نام ہی یہ ہے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ۔ یہ یعنی اس کی آپ کے پاس سب سے اوپر سیریبرم لارجسٹ پارٹ آف دا برین، اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ چھوٹا پارٹ ہے ہائپو تھیلمس، جو کہ ایک ریلے سینٹر کا کام کرتا ہے۔ ریلے سینٹر یعنی جیسے چوک نہیں ہوتا، چوک میں جو ٹریفک سارجنٹ ہے وہ ایک ریلے سینٹر ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ادھر کی ٹریفک کو سگنل کرتا ہے کہ بھی آپ چلے جائیں، ادھر رکیں، آپ ادھر چلے جائیں۔ اس کا کام ہے مانیٹر کرنا مختلف ایریا سے جو سینسز آ رہی ہیں، جو پیغامات آ رہے ہیں، جو برین کو میسج آ رہے ہیں، اس کا کام ہے وہ وہاں پہ، اس کا کام ہے تھیلمس کا کہ وہ یہاں پہ کھڑا ہے اور یہ ریلے سینٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے، مختلف حصوں کے درمیان میں پیغامات کو آنے اور جانے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ کس چیز کے درمیان ریلے سینٹر ہے؟ یہ برین اور اسپائنل کارڈ کے درمیان ریلے سینٹر ہے۔ یہ ہے نا اسپائنل کارڈ، یہ تو یہ برین ہے، یہاں درمیان میں یہ جو ہائپو تھیلمس ہے، یہ جو تھیلمس ہے، یہ تھیلمس ہے، اور یہ اس کے نیچے ہائپو تھیلمس ہے، پھر یہ نیچے مڈ برین ہے، اور پھر یہ ساری اگلے نیکسٹ سٹوری ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو تھیلمس کا کام کیا ہے؟ یہ ریلے سینٹر کا طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے بٹوین برین اینڈ اسپائنل کارڈ، جو میسیجز برین اور اسپائنل کارڈ کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا کام ہے کہ یہ ریسیو کرتا ہے اور پھر اس کو ماڈیفائی کرتا ہے۔ ریلے سینٹر ہے نا، اس کا کام ایسا ٹرانسفر کرنا نہیں ہے، لینا میسیجز آ رہے ہیں ان کو ریسیو کیا، اس کو ماڈیفائی کیا، اس کو بھیجنا ہے تو کدھر بھیجنا ہے، بھیجنا بھی ہے یا نہیں بھیجنا، کن کو؟ سینسری امپلسز کو۔ سینسری امپلسز آتی ہیں کہاں سے؟ سینس آرگنز کی طرف سے، سینس آرگنز، آنکھ سے، کان سے، سکن سے، اور یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے برین کے کس حصے میں۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو تھیلمس ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ پین پرسیپشن کا کام کرتی ہے۔ پین پرسیپشن، جو آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے، ہلکا سا پریس ہو تو اور احساس ہے، زور سے پریس ہو اور احساس ہے، کٹ کا، وہ جتنا بھی پین پرسیپشن ہے نا، فزیکل پین یعنی پین پرسیپشن، وہ اس کے ذمہ کام ہے۔ جبکہ جو سلیپ ویک سائیکل ہے، کانشیسنس، سونا اور جاگنا، یہ بھی اس کے ہی ذمہ کام ہے، سلیپ اینڈ ویک سائیکل، کانشیسنس، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ تھیلمس کے۔ اب آ جائیں آپ ہائپو تھیلمس پہ۔ ہائپو تھیلمس جو ہے یہ چھوٹو پارٹ ہے، یہ والا جو تھیلمس سے بھی نیچے پڑا ہوا ہے، اور یہ فور برین جو ہے نا، تینوں حصے، یہ اوپر ہے، نیچے مڈ برین ہے اور پیچھے ہائنڈ برین ہے۔ یہ تو فور برین میں سب سے نیچے یہ موجود ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس سیریبرم اوپر، اس کے نیچے تھیلمس، اور اس کے نیچے جو ہے ہائپو تھیلمس، یعنی یہ اتنا سا ہے جتنا ایک بادام کا سائز ہے۔ اس کا سائز کتنا ہے؟ آلمنڈ کے سائز کے برابر ہے، اتنا سا، ایک بادام کے سائز کا، تو اتنا چھوٹا سا پارٹ ہے۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ لنک ڈیولپ کرتا ہے یعنی برین میں اور اینڈوکرائن سسٹم کے درمیان، جو گلینڈز کا نظام ابھی ہم پڑھیں گے، اس کے درمیان یہ ایک لنک کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ برین اور اینڈوکرائن سسٹم کے درمیان یہ ایک لنک کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی کب کیا چیز پیدا کروانی، سیکریشنز کو کنٹرول کر رہا ہے، سیکریشنز کو، جو اینڈوکرائن گلینڈ کے اندر سے سیکریشن نکلتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہارمونز۔ تو اس نے اصل میں یہ ہارمونز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ اب کس قسم کے ہارمونز کو ہم نے پروڈیوس کروانا ہے اور کب روکنا ہے۔ پھر جو فیلنگز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی فیلنگز جو انسان کی ہوتی ہیں، جذبات، احساسات، جیسے غصے کی ریج، پین تکلیف، خوشی پلیئر، اور سارو غم، تو یہ ساری ہماری فیلنگز ہیں، خوشی کی، غم کی، تکلیف کی، درد کی، احساس کی، ان کو ڈیل کرنا یہ اس ہائپو تھیلمس کا کام ہے۔ اور یہ تینوں پارٹ اب فور برین کا حصہ آپ نے پڑھ لیا ہے برین میں سے،
اب اس کے بعد آپ کے پاس مڈ برین اور ہائنڈ برین ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ریکارڈ کیا جائے گا. اس کو آپ بک سے اچھی طریقے تیار کریں. جسٹ یو ہیو ٹو ٹیل دا ایگزیکٹ لوکیشن اینڈ دا فنکشن آف دا ڈفرنٹ پارٹس آف برین. تو آپ کا سوال اوکے ہو جائے گا اس 10th کلاس میں کہ آپ اس کے فنکشن بتا دیں کہ اس کا کام کیا کیا ہے. تو فور برین چونکہ سب سے بڑا پارٹ ہے، فور برین بھی زیادہ ہے، اس کا ایڈوانس بھی ہے انسانوں میں، اور یہی اس میں سیریبرم اس سے بھی، یعنی فور برین کا ہی سب سے ایڈوانس پارٹ سیریبرم ہے. سیریبرم میں یہ لوبز ہیں، سیریبرل کارٹیکس ہے، olfactory bulbs ہیں. ان کا ذکر آپ کر دیں گے تو اوکے ہو جائے گا. تھیلمس میں آپ یہ اس کا بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، ریلے سینٹر ہے، اور ان کے اس کا فنکشن کیا ہے. ہائپو تھیلمس اس کا سائز، اس کا فنکشن، اور اس کے مختلف قسم کے جو جن کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اصل میں برین جو ہے وہ مختلف چیزوں کو، مختلف باڈی ایکٹیویٹیز کو یہ کنٹرول کر رہا ہے. یہ جتنے کام ہو رہے ہیں ان کو یہ کنٹرول کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے. اس کو فیل کرنا، اس کے بارے میں پیغام بنانا، مختلف جسم کے حصوں کو پیغام بھیجنا، یہ اس کے فنکشن ہے. اس کو آپ تیار کریں. یہ مننجز والا پارٹ وہ شروع میں کرینیم کے ساتھ آپ نے بتانا ہے، جس میں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ اور وینٹریکلز کا ذکر کرنا ہے. تو بس انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. اللہ حافظ.